پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، جنرل عاصم منیر زندہ باد، جنہوں نے اس سیلاب کو، اس شیطانیت کو روکا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ یس، وہ بہت باخبر انسان ہیں، اور ان کے کرنل صاحبان ہر میری تقریر ان تک پہنچاتے ہیں۔ سو اللہ کے فضل و کرم سے ہی از لسننگ، اور میں تو جیسے کہ میرا ایمان ہے، آپ کا کچھ اور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، تو ہر وہ شخص جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہے، میں اپنے دل سے ان کو اس درجے پہ رکھتا ہوں۔ ماں سوائے میں نے آواز اٹھائی تھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، اور اس کے لیے مجھے ندامت بھی ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مجبوری کے تحت جو کچھ کر رہے ہیں۔ I did not know that. So جو بھی ہے، اس وقت ہمیں اپنے کمانڈر ان چیف صاحب کے پیچھے چلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی something good will come انشاءاللہ۔ وہ جو ابھی تک روک کے رکھا ہے، آپ دیکھنا، جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا، ایسا طوفان نکلے گا عاصم منیر کہ آپ دیکھو گے۔ یہ جو آپ کا حرام خور طبقہ ہے نا، جو بیٹھ کر کچھ نہیں کرتا، صرف جمہوریت کا کھیل رچاتا ہے اور آپ کے اندر مایوسیاں بانٹتا ہے، یہ مایوسیاں بانٹتے ہیں آپ کے اندر حامد میر، اور وہ جو ایک 4 آنکھوں والا آدمی ہے، جو اپنے آپ کو پاکستان کا انٹلیکچوئل اور سیانہ اور کیا کیا کچھ کہتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں مایوسیاں بانٹنے کی۔ الیکشن پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، الیکشن ہوں گے، اور نامرادوس 75 سال سے کتنے الیکشن ہو گئے ہیں، الیکشنوں نے مسئلے حل کیے ہیں غریب کے۔ الیکشنیں کرانے سے یہ جو کشتی میں الٹے ہیں، کیا وہ آئندہ کشتیوں میں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ تو سارا کا سارا فراڈ ہے، سارا کا سارا فراڈ ہے یہ جمہوریت۔ اس جمہوریت کے فراڈ کو اقبال نے کتنا عرصہ پہلے آشکارا کیا تھا۔ یہ ہے وہ جسے اقبال نے کہا تھا، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، جمہوریت کے بارے میں۔ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، استبداد کا ایک دیو ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نکالنا، دیٹ از دا مشن۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ایک تغیر آیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں۔ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے۔ انہوں نے بہت حسن و خوبی کے ساتھ اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس جمہوریت کے درندوں سے دور رکھو۔ یہ جمہوریت کے درندے اب یوٹیوبر بن گئے ہیں، شیخ رشید، عمران خان، یہ باقی اور جتنے لوگ ہیں، اب یہ یوٹیوبر ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ یوٹیوب پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی طاقت نہیں رہی۔ وہ کیا کہا ہے نور جہان نے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات گائی ہے، ان گنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This meeting is now being called to order. Zoom meeting، اس کا مقصد جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، پاکستانی قوم کو امید دلانا، آگاہی دینی کہ جس نظام میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، اس نظام سے انہیں صرف اور صرف ہماری لیڈرشپ اور ہماری تحریک نکال سکتی ہے۔ میں گائیڈنس دیتا چلا جاؤں گا، آپ گائیڈنس کو سنتے چلے جائیں اور اس پر عمل کریں، یہی ایک طریقہ ہے۔ پاکستان
اس چیز میں مبتلا ہے جسے عذاب عظیم کہتے ہیں، نظام کا عذاب۔ یہ عظیم لفظ عظام سے ہے، یہ ہڈیاں جو ہیں ان کو، یہ سٹرکچر ان کو عظام کہتے ہیں۔ تو سٹرکچر سارا کا سارا بگڑا ہوا ہے، عذاب عظیم ہے، نظام کا عذاب ہے پاکستان میں۔ اور آج ہم ماتم کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے کہ وہ جو لوگ 300 کے قریب کشتی میں ڈوبے، یا وہ لوگ جو کلر کہار کی بس میں ابھی پچھلے دنوں مارے گئے۔ ہم ماتم نہیں کرتے، ہم صرف روشنی دکھاتے ہیں، روشنی کہ کیوں لوگ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص نکلنا چاہتا ہے، یورپ چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، وہاں جا کے ہم ہر کام کر لیں گے۔ تو وہ جو کشتی میں گئے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں کہ 40-45 سال پہلے کی بات ہے، 1979، سمندر کے کنارے کلفٹن پہ میں اور میری بیوی اور ایک بچی، ہم لوگ باہر دیکھتے تھے، باہر کی طرف، اس سمندر کے کنارے کے، اس کے دوسرے پار کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں یہاں سے لے جا، یا اللہ ہمیں یہاں سے لے جا۔ میری بیوی آج بھی مجھے یاد کرواتی ہے۔ پھر ہم سوچتے ہمارے پاس کیا ہے، زیور بیچ دیں جو بیوی کا ہے، جو جہیز کی 4 چیزیں ہیں بیچ دیں۔ اس طریقے سے ہم نکلے تھے، لیکن امید تھی کہ جب نکلیں گے تو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھلانا نہیں ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور جس وقت میں امریکہ آیا تو آنکھیں کھلی کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، آزاد قومیں کیا ہوتی ہیں۔ پاکستان میں لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ آئیں میں آپ کو انجوائمنٹ کی بات ایک بہت ہی عامیانہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جب میاں اور بیوی اپنی پرائیویسی میں دروازہ بند کر کے بڑے ہی سکون کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں پیار محبت کو، وہ لمحہ آزادی کا لمحہ ہوتا ہے، وہ آزادی کا لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ بھر ہوتا ہے اور اس کے بعد گزر جاتا ہے۔ یہاں امریکہ میں آنے کے بعد آپ کنٹینیوس اسی آزادی کو محسوس کرتے ہو، لگاتار رات اور دن اسی آزادی میں آپ جیتے ہو۔ وہ جو ذلتوں کا اور پابندیوں کا اور زبان بندیوں کا ملک ہے، اس زبان بندیوں کے اور پابندیوں کے کہ یہ کہو گے تو بلاسفیمی ہو جائے گی، یہ کہو گے تو فلاں آپ کو واجب القتل قرار دے دے گا، یہ کہو گے تو وہ ہو جائے گا۔ اس عذاب میں جکڑے ہوئے لوگ، روشنی میرے پاس پاکستان سے نکلتے وقت بھی یہی قرآن کریم کی روشنی تھی، لیکن دل کی آرزو تھی کہاں پہنچائیں، کیسے پہنچائیں گے اس روشنی کو۔ یا اللہ کوئی اہتمام کر، یا اللہ کوئی بندوبست کر۔ تو اللہ نے ایسا کرم کیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا۔ میں اور میری بیوی ہم بہت اچھی کمائی کرنے لگ گئے، لیکن پاکستان کو نہیں بھولے۔ کہا دیکھیں کہ اس نظام کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ وہ تو اسی صورت میں بدلا جا سکتا ہے جبکہ لیڈرشپ میرے پاس ہو، یا کسی ایسے فرد کے پاس جو اس انداز سے سوچے جس انداز سے میں سوچتا ہوں۔ وہ سوچ میری نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی سوچ ہے کہ جمہوریت اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے۔ کہا خبردار اس کے قریب بھی مت جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس شجر ممنوعہ کو حرام قرار دیا اور کہا خبردار اس کے قریب مت جانا، اور اس کی جگہ پھر ایک شجر طیب، ایک نیا بوٹا لگایا سلطانی نظام کا۔
کہ اس میں یہ جمہوریت کی لعنتیں نہیں ہوتی. اب اللہ کے فضل و کرم سے اہل پاکستان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ان کی غربت کا سبب یہی ہیں سیاستدان اور وہ فوجی جرنیل جو اس جمہوریت کو اپنی بیساکھیوں پہ کھڑا کرتے ہیں. فوجی جرنیل کی مجبوری ہے, اس کی مجبوری ہے. آپ دیکھ لیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب, ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں, زندہ باد کہتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہم میں موجود ہیں. اس لعنت کو, اس عذاب کو ہم سے چھڑانے کے لیے جو عذاب آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی صورت میں آیا تھا, اس سے پہلے جو عذاب آپ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے, یہ آج پی ڈی ایم جو ہے یہ ساری کی ساری اسی گزشتہ عذابوں کی لسٹ ہے, عذاب عظیم کی, ساری کی ساری پی ڈی ایم. یہ لوگ جو ملک سے باہر نکلتے ہیں, سلیو ماسٹر جو ہوتا ہے وہ ان کی کمائیاں کھاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ میں یہ کیا دن ہے جو منایا جاتا ہے؟ 19 جون. اس تاریخ کا نام, یہ ایک نئی چھٹی ہے, ایک نیا فیڈرل ہالیڈے ہے. جون 19th of June, کہ جب ابراہم لنکن نے غلاموں کو آزاد کرنے کا نوٹس جاری کیا کہ غلامی منع ہے, کوئی شخص کسی شخص کو سلیو نہیں بنائے گا. تو اس زمانے میں تو کوئی اخبارات تھے نہیں. کانگریس نے, امریکہ کی کانگریس نے 1865 کے قریب یہ قانون بنا دیا کہ کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنائے گا. لیکن یہ خبر ساؤتھ میں جہاں سب سے زیادہ غلام تھے, یہ 19 جون 1865 کو پہنچی, یعنی قانون بننے کے تقریباً 2-2.5 سال بعد. ابھی کچھ عرصہ پہلے, یعنی 2 یا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 سال پہلے, یہ جو بائیڈن نے اسے باقاعدہ قانون کی شکل دی کہ جون 10 جو ہے وہ ایک علیحدہ فیڈرل ہالیڈے ہوگا, جس دن جشن منایا جائے گا, لوگ جلوس نکالیں گے آزادی کا, اس لیے کہ کالوں کو انہیں آزادی ملی. آپ کو معلوم ہے یہ کالے کہاں سے آئے تھے؟ یہی جو آپ کے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم صاحبان ہیں, یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں, جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں فارن ملکوں سے جو ریمیٹنسیں آ رہی ہیں, ریمیٹنسیں آ رہی ہیں, یہ جو مزدور ہیں ہمارے, یہ جو ہم پیسے کما کے, میں آپ جو بیرون ملک رہتے ہیں, ہم پیسے بھیجتے ہیں ان ریمیٹنسز پہ, اس کو ریمیٹنس کہتے ہیں. یہ ایجنٹ ہیں, یہ اصل میں بندوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ جاؤ پترو جا کے کما کے لے آؤ. وہ جو گانا ہے نا, یہ پتر ہٹاں تے نہیں وک دے, یہ پتروں کو ہم نے ہٹوں پہ بیچا. یہ جو مارے گئے ہیں ملک سے نکلنے کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے ہوئے ہیں پاکستان نے, اوورسیز پاکستانی کے لیے, اوورسیز پاکستانی کے لیے اس کا ویزا بناتے ہیں, سٹیمپ لگتا ہے, پھر وہ کتنے رشوتیں مختلف محکموں کو دے کر, مختلف ٹیکس دے کر, تب جا کر وہ قانونی طور پر ملک سے باہر نکلتا ہے. آپ کو میں پاکستان کی اس غلامی کی, یہ جو غلام فروشی کی تاریخ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں عینی شاہد ہوں اس دور کا جب اہل پاکستان کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہی نہیں تھا. سوائے چند جو ہمارے لوگ تھے جو ملک سے باہر جاتے تھے, کچھ فارن سروس میں, کچھ ایسے لوگ, پاسپورٹ نام کی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. اور کسی کا پاسپورٹ بنوانا, وہ تو یوں سمجھ لیں جیسے آج کے دور میں امریکہ کا ویزا لگوانا ہے, ویسے ہی ایک ایسی اندیکھی چیز تھی پاسپورٹ. سو ہم نے پاسپورٹ بنانے شروع کیے. 1971 کی وار کے بعد ذوالفقار علی بھٹو
بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا، بجائے اس کے کہ اہل پاکستان کو یہ خوشخبری دیتے کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم نے باہر نہیں جانا، یہاں سب سے بڑی دولت ہمارے پتر ہیں، ہمارے سپوت ہیں، ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن ایسی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جو گائیڈ کر سکے۔ اقتدار میں آنے کے بعد جمہوریت کے نظام میں جو آدمی آتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جان پہلے بچا لوں اور اپنے اقتدار کو کس طرح سے استحکام دوں کہ آئندہ 5 سال بھی میں الیکٹ ہو جاؤں۔ چنانچہ یہی کرتوت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی۔ میں اسلام آباد میں پہلی نوکری ایک میڈیکل آفیسر کی تھی سینٹرل گورنمنٹ کے۔ بہت سے لوگ آتے تھے ٹھپا لگوانے کہ جی ہمارا میڈیکل فٹنس کر دو، میڈیکل فٹنس۔ اور میں تو جس سوچ کا مالک ہوں، میں تو لولے لنگڑوں کو بھی فٹ ڈکلیئر کر دیتا تھا کہ چلو جی کسی ماں کا بچہ ہے جا رہا ہے باہر۔ میں تو صرف اتنا سا میڈیکل کرتا تھا کہ ٹانگوں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، فٹ۔ میں نے یعنی جو تھوڑا سا عرصہ پاکستان میں کام کیا ہے، کم و بیش اور کچھ نہیں تو کم از کم 5,000 کے قریب افراد کا میڈیکل میں نے اس دور میں کیا تھا جو ملک سے باہر جا رہے تھے۔ فٹ فٹ فٹ۔ وہ بعد میں پتہ چلا یہ بھی بیچارے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ کے ڈاکٹر کو، اس کو تو کوئی اجازت ہی نہیں ہے پیسے لینے کی، تو پتہ چلا کہ کوئی ایجنٹ ہے جو 50 روپیہ ان غریبوں سے لے رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے دستخط کروا کے دیں گے آپ کو۔ بالکل پتہ نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان سے بندوں کا ایکسپورٹ کرنا، غلاموں کا ایکسپورٹ کرنا، یہ شرمناک کام جس پر خواجہ آصف صاحب فخر سے کہہ رہا ہے کہ فارن ریمیٹنسیں تو ہمیں ہمارے گلف والے ملکوں سے آتی ہیں، ریمیٹنسز، اور فٹے منہ تمہارا ریمیٹنسز کے پترو، ہمیں بیچ کر ہمارا خون پسینہ، ہمیں بیچ کر ہمارا خون پسینے پہ عیش کرتے ہو۔ ان حرام زادوں کی جب موت آئے گی، ان سیاستدانوں کی، اہل پاکستان کی آنکھیں کھلیں گی۔ یہ ہے وہ سلطانی نظام جس کے لیے میں کوشاں ہوں۔ سلطانی نظام وہ ہے جس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں کیا ہے، یہ وہ ہے اکبر اعظم کا دور۔ وہ اکبر اعظم جس نے ہندوستان کو کیا بنا دیا اس دور میں جس وقت یورپ اور امریکہ والے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، یہ تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لو کہ ہندوستان میں اگر دکھانے کی کوئی چیز ہے تو وہی ان سلطانوں کی، انہی سلاطین کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں۔ ان کو چھوڑ دیں، اگر آپ یورپ کو بھی جا کر دیکھیں تو یورپ میں بھی جو دیکھنے اور دکھانے کی چیزیں ہیں جنہیں وہ دکھاتے ہیں فخر سے، وہ انہی سلاطین کی بنائی ہوئی بلڈنگز ہیں، انہی سلاطین کے بنائے ہوئے مدرسے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں جو انہوں نے بنائی تھی۔ تو یہ سلطانی نظام، یہ وہ مارشل لا ہوتا ہے جس میں اقتدار ہوتا ہے، اور اللہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سریع الحساب۔ یہ نہیں کہ جی آج فیصلہ ہوگا، کل پھر فیصلہ ہوگا۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ جو تماشا ہے آپ کی جوڈیشری کا، آپ دیکھ رہے ہو آپ کو، اور اس کے بعد اس تماشے کے اوپر خبریں سنانے والے یہ جو اینکرز ہیں جن کو آپ کہتے ہو، او جی یہ تو مبصر ہیں، سیاسی مبصر۔ یہ سارے لفافے ہیں، یہ سارے وہ لفافے ہیں جن پر پابندی ہے کہ خبردار عصر الاسلام اور یہ سلطانی نظام، اس تحریک کو ہوا نہ لگے، کوئی کسی کی بھنک نہ پڑے۔ آج 10-15 سال ہو گئے ہیں انہی خطابات کو کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی اس سلسلے میں ہم باز نہیں آئیں گے، کبھی باز نہیں آئیں گے کہ یہ جو اس نظام محمدی کے قیام، کیونکہ ہر وہ انسان جس نے آگے چلتے ہوئے اپنے اس لیڈر کو دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کیسی کیسی مشاکل، کتنی تکالیف جھیلی انہوں نے. 95 تو جنگیں لڑی صرف، 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز 10 سال کے عرصے میں مشرکین کے خلاف. یہی بزنس مین طبقہ جو کیا چاہتا ہے؟ جمہوریت چاہتا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جمہوریت کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. دس از ہاؤ دے کنٹرول. آج بھی آپ دیکھ لو، یہ سیاپے کر رہے ہیں. سیاپے کیا کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ. وائی؟ اس لیے کہ قوم کو پتا ہے، قوم کو تو پتا ہے اچھی طرح سے کہ جی الیکشن کے بعد کیا ہوگا، لیکن قوم کو بھی انہوں نے اس حرام کاری کے راستے پہ ڈال دیا ہوا ہے. ہر وہ کام جو آپ کا رکا ہوا ہے، ہر وہ کام وہ آپ جا کر ایک MNA سے دستخط کراتے ہو اور اس کے بعد آپ کا کام ہو جاتا ہے. کرپشن کی جڑ ہے، اس لیے کہ ہر MNA MPA کتنے خرچ کے آتا ہے، کتنے کروڑ خرچ کے بنتا ہے، کتنی بریانیاں کھلانی پڑتی ہیں اس راستے میں. تو وہ جو آتا ہے یہ سارا کچھ کر کے پھر اس کے بعد وہ قوم کا خون پیتا ہے. اور قوم کے یہ فرزند پتر ہٹاتے نہیں وک دے. وہ جا کر کبھی گریس میں جا کر ہٹوں پہ بک رہے ہیں، کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں. وہاں میرے دور میں میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی، سب سے پہلے لوگ جو تھے ہمارے ملک سے باہر، یہ میرپور کے لوگ تھے، آزاد کشمیر میرپور کے. آج بھی وہی لوگ ہیں جو نکل رہے ہیں. آج بھی یہ جو آپ کا حادثہ ہوا ہے اس میں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. معاف کیجیے گا، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ. آج بھی دس از واٹس ہیپننگ. یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہی آپ کا آزاد کشمیر کا بندہ آپ نے دیکھا ملک سے باہر نکل رہا ہے. یہ جو مارے گئے ہیں کشتی میں، یہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے ہمارے بندے، ہمارے بچے. آپ ان بچوں کو تو کسی نے اپنا بچہ کہا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. آپ کیا جانو یہاں زندہ قوموں کی کیا صورتحال ہے. ایک تھا نا وہ آدمی، ایک آدمی جو پکڑ لیا تھا امریکہ کا، ایک آدمی ڈیوس کیا نام تھا. تو ساری قوم نے دنیا کو اوپر نیچے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ایٹلی اتنے کر دیتی سی پاکستان دی کہ اس بندے نو چھڈو، ہمارا آدمی ہے. اور پاکستان کے ہزاروں لاکھوں آدمی کن کن جیلوں میں گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں. میں نے 7 سال سعودی عربیہ میں کام کیا. ایک ایک کمرے میں 12 14 ہمارا مزدور بیٹھا ہوا ہے. 14 علی تحت الکفالہ، کسی کی کفالت کے نیچے. جہاں کے نظام اللہ میں کفیل آپ کا اللہ ہوتا ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ گورنمنٹ میں نے امریکہ میں دیکھی ہے، وہ آپ کی کفالت کرتی ہے ہر چیز کی. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی کام امریکہ میں کرنا چاہتے ہو، آپ جا کے ثابت کر دو، بینک کے پاس جاؤ اور جا کے کہو جی مجھے تو یہ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے. یو گیٹ منی فار دیٹ. لیکن یہ وہ آزاد قومیں ہیں، آزاد ملک ہیں. امریکہ کے اندر جو نظام ہے اسی نظام کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ جو میں بار اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے پیچھے تصویر کے پیچھے DP کیوں لگا ہوا ہے امریکہ کے جھنڈے کا، یہ ڈیلیبریٹلی لگایا ہوا ہے میں نے. اس لیے کہ میں بھی، آپ نے وہ دیکھا اس آدمی کو جو آپ کے ساتھ مکر اور فریب کرتا تھا، وہ لیڈر جو قصے سناتا تھا جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں نے یہ دیکھا، میں یہ دیکھا اور وہ دیکھا. قصے انگلینڈ کے سناتا ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے اور کہتا ہے مدینے کی ریاست، وہ جسے کسی نے نہیں دیکھا. Nobody has seen that. مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست کتابوں میں لکھی ہوگی، کسی نے نہیں دیکھی، کسی نے نہیں دیکھی. تو میں نے جو مدینے کی ریاست دیکھی ہے وہ نظام محمدی، میں تو اس پہ فخر کرتا ہوں. اور میں پاکستان کو، اس میں کوئی شبہ نہیں، I want to turn Pakistan into United States of America, exactly like that. یہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن، تعلیم، یہ تمام چیزیں
آپ پر ممنوع ہیں اور ممنوع رہیں گی تا وقت ہے کہ آپ اس جمہوریت کے چنگل سے نہیں نکلتے. یہ ہے وہ سلطانی نظام جس کے قیام کے لیے ہم کوشاں ہیں. تو یہ ہے آج کی میٹنگ. ہم آج کی میٹنگ بپا کر رہے ہیں آپ کو اثر نو اس بات کا شعور دلانے کے لیے کہ اے پاکستانیوں، کتنے اور مرو گے؟ تمہاری آنے والی نسلیں اسی طریقے سے بلک بلک کے مریں گی. لیکن میں جانتا ہوں یہ جو میٹنگ آپ سن رہے ہو، یہ جو میٹنگ کا ویڈیو بھی آپ دیکھو گے، آپ پہ اکثریت پہ جوں تک نہیں رینگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ شدید ڈپریشن، حزن جسے کہتے ہیں، اس کا شکار ہو. ہوپلیسنس، آپ کے کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں. حالانکہ اس سے آسان اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر اور اپنے چند ساتھیوں کے ٹیلی فون نمبر بھی لکھ کے دے دیے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرو. یہ جو مجھے کہتے ہو کہ آپ پاکستان آؤ، مجھے تو صرف 3,000 ملائکہ کی ضرورت ہے. 3,000 ملائکہ، وہ جن کے پاس طاقت ہو، اتھارٹی ہو، جو اللہ اور بندے کے بیچ میں کسی دوسری طاقت کو نہ مانتے ہوں، وہ جو اللہ اعلان کہہ سکیں ہم اس آئین، پاکستان کے آئین کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ایک فراڈ ہے. اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور ساری جمہوریت یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. سارا کا ساری جمہوریت، آپ کی ڈیموکریسی قرآن اور سنت کے خلاف ہے. یہ جمہوریت کی لعنت جب تک آپ اس میں مبتلا ہیں، یہ آپ کو ایسے چکر میں رکھے گی. آپ کے پاس کوئی امید نہیں، لیکن اب امید ہے. صرف اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اور دعا کرو، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمیں مستقبل دکھا، اے ہمارے رب ہمارے لیے فیوچر دکھا. ہمیں اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں کہ بھٹو کو پھانسی کیوں ہوئی تھی یا امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا. مستقبل، فیوچر. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیوچر کی بات کرو. ہاں، میرے پاس گائیڈنس ہے، میرے پاس ہدایت ہے، کتاب اللہ. میں ایک لیڈر کی حیثیت سے اسے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، روشنی پاتا ہوں. ایک چیز اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میرے سے پہلے جو گزر کے گئے ہیں اس راستے پہ، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام ان لوگوں کی زندگیوں کی داستانیں ہیں، تذکرہ ہے. میں ایک لیڈر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. آپ کا جو بھی کانسیپٹ ہے آپ رکھو. یاد رکھو، یہ جہنم جو آپ کے اوپر مسلط ہے، یہ عذاب عظیم جس کا آپ کو شعور بھی نہیں ہے کہ زندہ قومیں کس طریقے سے رہتی ہیں. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ وہ جو آپ جب اپنی محبوبہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ایک بند کمرے میں وہ جو آزادی کو انجوائے کرتے ہو، یہ کنٹینیوس آزادی یہاں اس آزاد فضا میں یہ انجوائمنٹ میسر ہے. آزاد فضا میں ہر لمحہ. اور وہ لوگ جو پاکستان میں یا جو زندگی اپنی اس طریقے سے گزار رہے ہیں، جیسے قرآن کریم میں مثال ہے، جن کی زندگیاں مکھی اور مچھر جیسی زندگیاں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمودہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ موت کے بعد پھر ان کو زندگی نہیں ملے گی. وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو اسی مکھی اور مچھر جیسی زندگی کے طور پہ گزارا، تو مت سوچو کہ تمہیں کبھی موت کے بعد زندگی ملے گی. وہ جب تمہاری موجودہ زندگی مکھی اور مچھر سے بدتر ہے، مکھی اور مچھر سے بدتر ہے تمہاری زندگی. تو آپ کے جو بھی مذہبی عقائد ہیں، یا امریکہ میں لوگوں کے اپنے مذاہب ہیں، لوگ اپنے اپنے مذہب کو آزادی سے فالو کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ جی ہمارے مذہب کی وجہ سے دفتر اور دکانیں بند ہو جائیں گی. یو کانٹ ڈو دیٹ. مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے. اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انفورس کیا تھا
جسے الفرقان کہتے ہیں، سیکولرزم، سیپریشن آف ریلیجن اینڈ دا اسٹیٹ، الفرقان اس کو. تو یہ اگر ہم نے اس بات کو سمجھا ہوتا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قیام پاکستان کا تماشا کیا ہوا، کس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ کھیل رچایا گیا، اور اب تک یہی کھیل رچا ہوا ہے. تو اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے سلطانی نظام. کیسے؟ وہ میں بتاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے چلو. صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں، اور اپنے اپنے مقام پہ اسر الاسلام بن جاؤ. اپنے اپنے مقام پہ ایک ایک، دو دو، 100 50 آدمیوں کو سلطانی نظام انٹروڈیوس کراؤ، اور سلطانی نظام کے بارے میں بات کرو کہ یہ ہے وہ نظام. اس میں کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، کوئی سیاستدان نہیں ہوتا. آپ کے تو سارے پیسے یہ سیاستدان کھا جاتے ہیں، اور یہ فوجی جرنیل آپ کے جو ہیں، جنہوں نے ان سیاستدانوں کو زندہ کیا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے، they are the ones. وہ انہی سیاست. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ایک تغیر آیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے. انہوں نے بہت حسن و خوبی کے ساتھ اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس جمہوریت کے درندوں سے دور رکھو. یہ جمہوریت کے درندے اب یوٹیوبر بن گئے ہیں. شیخ رشید، عمران خان، یہ باقی اور جتنے لوگ ہیں، اب یہ یوٹیوبر ہیں. آپ نے دیکھا یہ یوٹیوب پہ آ کے پروگرام کرتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت، کوئی طاقت نہیں رہی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بہترین موقع ہے. اس میٹنگ میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے، آپ نے دیکھا کیسے بس الٹتی ہے، بس کی بریک کا فیلئر، کیسے لوگ مارے جا رہے ہیں صبح شام صبح شام. میں نے تو اس پاکستان کو دیکھا تھا، جو جس پاکستان کو چھوڑا تھا. وہ کیا کہا ہے نور جہان نے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات گائی ہے. انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے. اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ان تمام چیزوں کو ترک کر کے گزشتہ کتنے سالوں سے یہ میں اس تحریک کو، یہ میرا ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، جنہیں میں باپ مانتا ہوں. آپ اپنے آپ کو آل محمد کہتے ہیں تو اپنے آپ کو پھر ان کو باپ مانیے، اور دیکھیے وہ قرآن کریم میں ہے، وہ کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، تم سب کے باپ ہیں. تو ہم سب کے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شکر ہے اللہ کا کہ آپ کو ایک ایسا باپ میسر آیا کہ وہ کلمہ جو آپ پڑھتے ہو اس میں آپ کہتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے. آپ یہ نہیں کہتے تھا، ہے. تو وہ ہمیشہ کے لیے ہیں آپ کے لیے. آپ کے پاس اعلیٰ ترین لیڈرشپ ہے ان کی. میں انہی کا ایک فالوور ہوں، انہی کے جہاں قدموں کے نشان ہیں انہی قدموں کے نشانوں پہ چل رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے یہودیوں کا جو مذہب آپ کو مست رکھنے کے لیے کیا گیا، 1000 سال سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، انسانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے منبر و محراب کے ذریعے سے. اپنے آپ کو دھوکہ دو. یہی کچھ کرتے تھے یہود، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے. عہد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکذبین کہا. مکذبین، اپنے آپ کے ساتھ جو جھوٹ بولتا ہے اسے مکذب کہتے ہیں. اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے والے. اللہ صرف اور صرف اپنے نظام کے ذریعے سے دیتا ہے، اور اس نظام کا قیام یہ ہمارا مشن ہے، اور سلطانی نظام اس کا راستہ ہے. اب میں مزید بات نہیں کروں گا. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پی ڈی ایم کے جو دلال ہیں یہ وہی ایجنٹ ہیں.
ख्वाजा आसिफ, शब्बाज शरीफ, जुल्फी बुखारी, ये सारे के सारे वही एजेंट हैं जो बैरून मुल्क लोगों को भेज भेज कर उनकी कमाइयां खाते हैं और उनकी कमाइयों पे ऐश करते हैं। और क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस आ रही हैं, रेमिटेंसेस। मेरे भाइयों, ये है वो इस्तेसाल का बदतरीन निजाम। जैसे कुएं के अंदर गिरे हुए इंसान को पता भी नहीं होता कि बाहर रोशनी कितनी है, इसी तरीके से आप पाकिस्तानियों को अंदाजा भी नहीं है कि जिंदा कौमें किस तरीके से रहती हैं, जिंदा कौमें क्या होती हैं। तो इस पैगाम को, ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये इस मकसद के लिए की जाती हैं, प्रचार करो, उम्मीद दो, अपने अपने इलाके में जाके कहो सुल्तानी निजाम, सल्तनत पाकिस्तान का क़याम। जब आपसे कोई उम्मीदवार आके कहे कि जी इलेक्शन के लिए मैं हूं, कहो मैं नहीं मानता, ये हराम है, हराम है, ये हराम है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ऐसे कानून को मैं नहीं मानता, ऐसे निजाम को, ये जो तुम्हारा जमहूरियत का निजाम है ये गैर कुरानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शजर ममनुआ की जगह शजर तैयब दिया, एक नई आइडियोलॉजी, सुल्तानी निजाम। सो उससे आपने मुतारिफ कराना है लोगों को जितना ज्यादा। और देखिए, एक मुर्दे को जिंदा करने में बड़ी देर लगती है, लेकिन अगर आवाज उन तक पहुंच जाए तो कुम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के कानून के मुताबिक उठ भी बैठते हैं। आपकी कौम जिस हालत में है, जमहूरियत ने जो उनका हशर किया है, उस हालत में इन मुर्दों को जिंदा करना उम्मीद का पैगाम, उनके लिए उम्मीद का पैगाम, ये है सुल्तानी निजाम। एंड दैट इज ऑल आई हैव टू से। अब दिस इज ओपन, किसी साहब के पास एनी क्वेश्चंस यू हैव, इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू आंसर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सैयद शाह साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। जी डॉक्टर साहब, आपके पास जो इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, माशी मसाइल से, तो इन मसाइल से गुजरने के लिए से फेस करने के लिए आपके पास क्या इमीडिएट प्लान है? जैसे कि इस वक्त हम लोग IMF के मरहूने मिन्नत बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि वो कोई डिसीजन ले रिगार्डिंग लोन, और भी जो दूसरे ममालिक हैं, हम वेट कर रहे हैं कि हमें जो है वो पैसे दें तो हम आगे चलें। तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है जो आप इमीडिएटली, अगर आप एज ए सुल्तान आते हो, तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है जो कि पाकिस्तान को इन माशी मसाइल से निकाल सके? अगर तो मैं अभी, यानी जैसे कि मैंने जनरल आसिम साहब से कहा कि आप लाएं, तो मैं देखो कि क्या करता हूं। सबसे पहले जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने काम किया था वही कि ये जो बड़े बड़े बैंकों के वॉल्ट्स हैं, ये जो तिजोरियां हैं सरमायादारों की, सबसे पहले इन्हें तोड़ा जाए। और वंस यू क्रैक देम ओपन, आपके पास दरिया बहने लगेंगे, दरिया बहने लगेंगे दौलत के। तो पाकिस्तान के मसाइल का हल सुल्तानी निजाम में सबसे बुनियादी चीज सुल्तानी करेंसी का इजरा, जिसमें एक सुल्तानी रुपया उसका इजरा होगा और तमाम शहरियों को उस रुपए के जरिए से पैसे मिलेंगे। और उसके बाद आप किसी के मोहताज नहीं होगे और ना आपको किसी फॉरेन रेमिटेंस को इस्तेमाल करने का हक होगा। जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं वो उनकी हैं, जो बाहर कमाइयां कर रहे हैं उनकी हैं। सो हम पाकिस्तान और अर्ज़े पाकिस्तान से जो प्रोड्यूस है उससे, वो जो कुरान में पहली आयत में बताया गया है कि वो लोग वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, क्या करते हैं, वो जो पैसा हम उन्हें देते हैं उसमें से खर्चते हैं। तो हम उनको देंगे क्या चीज? सुल्तानी रुपया पब्लिक को देंगे। तो ये सारा का सारा आपका रुपया, डॉलर शॉलर जो कुछ भी है, ये सब बेकार हो जाएगा। एंड यू विल नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी IMF। आपके पास तो अल्लाह ने सुनहरी तरीन जमीन दी है। कौन लोग थे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे?
پہلی آیتوں میں بتایا اولئک هم المفلحون. مفلح کہتے ہیں، فلاح کہتے ہیں کھیت میں ہل چلانا. تو جو ہل چلانے والے ہیں، جو کھیتوں میں پیداوار کر رہے ہیں، یہ تھے ساتھی محنت کش مزدور. زمین سے پیداوار، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے آپ کی زمین سے، ہر چیز. پروٹینز نکل رہی ہیں، کاربوہائیڈریٹس نکل رہے ہیں، فیٹ موجود ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ کی زمینوں سے. تو آپ کو جس دن چھٹکارا ملے گا اس روپے کا جو ریلیشن شپ ہے ڈالر کے ساتھ، اور ایک سلطانی روپیہ رائج الوقت ہوگا، you will not have to worry at all. That is what I will do immediately, instantly. یہی کام مودی جی نے کیا ہندوستان میں. وہ جتنے پرانے نوٹ تھے وہ سارے کے سارے ایک آنے واحد میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کھا گئے. تو پاکستان کی زمین، جیسے کہ علی اکبر عباسی صاحب لکھ رہے ہیں، اس زمین سے زیادہ زرخیز زمین کوئی نہیں. زمین کیا زرخیز ہوتی ہے، یہ کیلیفورنیا میں جہاں میں رہتا ہوں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس زمین کو کسی طریقے سے پنجاب جیسی زمین بنا لیں، اور ہم بڑے سکسیسفل ہیں. ہم بڑے سکسیسفل ہیں. آرٹیفیشل ایسڈز ڈالتے ہیں، آرٹیفیشل اس میں منرلز ڈالتے ہیں، اور یہ چیزیں پاکستان کی زمین میں پہلے سے ہی موجود ہیں. کل ہی میں اپنے بیٹے صدام حسین سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تو بہترین یہ آم کی گٹھلیاں آپ کسی جگہ پھینک دیں تو وہاں پہ بوٹے نکل آتے ہیں آم کے. اتنی زرخیز زمین، اتنی زرخیز زمین. سو پاکستان ہیز نتھنگ ٹو وری اباؤٹ انشاءاللہ تعالی. یہ جو آپ کا حرام خور طبقہ ہے نا، جو بیٹھ کر کچھ نہیں کرتا، صرف جمہوریت کا کھیل رچاتا ہے اور آپ کے اندر مایوسیاں بانٹتا ہے. یہ مایوسیاں بانٹتے ہیں آپ کے اندر حامد میر، اور وہ جو ایک 4 آنکھوں والا آدمی ہے جو اپنے آپ کو پاکستان کا انٹلیکچوئل اور سیانہ اور کیا کیا کچھ کہتا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں مایوسیاں بانٹنے کی. الیکشن پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، الیکشن ہوں گے. اور نامرادوس 75 سال سے کتنے الیکشن ہو گئے ہیں. الیکشنوں نے مسئلے حل کیے ہیں غریب کے. الیکشنیں کرانے سے یہ جو کشتی میں الٹے ہیں، کیا وہ آئندہ کشتیوں میں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ تو سارا کا سارا فراڈ ہے، سارا کا سارا فراڈ ہے یہ جمہوریت. اس جمہوریت کے فراڈ کو اقبال نے کتنا عرصہ پہلے آشکارا کیا تھا. یہ ہے وہ جسے اقبال نے کہا تھا، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. جمہوریت کے بارے میں، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو. استبداد کا ایک دیو ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نکالنا. That is the mission. I hope I was able to answer your question. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا جی. سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے کافی ساری یہ خبریں گردش کر رہی ہے، لیکن اوورسیز جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے دور میں ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن ہوئے تھے کہ جو اوورسیز ہے وہ اپنا پیسہ وہاں رکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے وہ ان کو اس طرح کا سیونگ اکاؤنٹ کہہ لیں تو ان کو کچھ اس سے فائدہ ملے گا. وہ ابھی خبریں آ رہی تھی کہ وہ سارے کے سارے پیسے اسٹیٹ بینک نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی نہ تو اسٹیٹ بینک نے ابھی تصدیق کی ہے اور نہ ہی انہوں نے تردید کی ہے. مطلب خاموشی ہے، میڈیا کے اوپر کوئی خبر نہیں ہے. شاید اگر کسی کا مطلب ملک کے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے جی جو لوگ، یعنی آپ سوچ لیں، آپ نے تو ضیاء الحق والا وہ زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے وہ زمانہ جی. اس زمانے میں ضیاء صاحب نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں زکوٰۃ کاٹ رہا ہوں، اور جتنے لوگوں کے بینکوں کے اکاؤنٹ تھے، سو مچ سو کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس بھی کوئی چیز آئی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ کے پاس وہ اسکالرشپ کے پیسے تھے، وہ بھی کاٹ لیے انہوں نے، وہ بھی مار لیے اس کے بینک میں جو کچھ تھا. سو لوگوں نے کہا کہ جی یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ضیاء کاٹ ہے. یہ اب ضیاء کاٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. سو اسی طریقے سے یہ آپ کے پیسے چھین لیں گے. آپ کس کا ٹرسٹ رہے گا پاکستان میں؟ کون اپنا پیسہ پاکستان میں رکھے گا؟ ریمیٹنس جی $10 بلین جو ہے اس مطلب کم ہوئی ہے. اب جو ہے ہماری جو ریمیٹنس جو آتی تھی
وہ اس دفعہ $3 بلین جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہوئی ہے. Yes, yes. Said Shah wants to ask more questions. Go ahead, Sayyid Shah Sahab. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. لیکن جہاں تک ریئلٹی کا تعلق ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ آسان ہوگا سلطانی کرنسی کو امپلیمنٹ کرنا؟ کیونکہ میں بھی اسٹیٹ بینک کا حصہ رہا ہوں, اور جناب تجارت ہے وہ 4 کرنسیز پہ ہوتی ہے مینلی. جی جی. اور پھر دوسری بات آپ نے کی وہ جو جتنے بھی جو سرمایہ دار ہیں اور پھر ان کے اکاؤنٹس سیز کرنے کی آپ نے بات کی ہے, تو بغیر ٹرائل کے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ مطلب آپ کسی کے اکاؤنٹ میں بغیر ٹرائل کے, تو بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی کو ہم ہرگز کسی انسان پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے, کسی انسان پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے. جس کا جو پیسہ ہے اس کے پاس رہے گا. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کہی تھی اپنے نظام کے قیام کے لیے سرمایہ داروں سے, کہ تم میں سے ہر شخص کو صدقہ دینا ہے. صدقہ کہتے ہیں ٹیکسز کو. اور کہا کہ جو صدقہ نہیں دے گا تو میں پھر چھین لوں گا اس سے اس کے مال کا آدھا حصہ. سو ٹیکسز کا یہ سسٹم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کے سامنے. ابھی تو اس وقت صورتحال یہ نا کہ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ملک ریاض کے پاس کتنے ہیں, اور عمران خان کے پاس کتنے ہیں, اور مریم نواز کے پاس کتنے ہیں, اور اس کا کیا نام ہے بلاول صاحب کے پاس کتنے ہیں, اور یہ جتنے, اور آپ کے پاس تو ناموں کی لسٹ موجود ہے جتنے الیکشن لڑتے ہیں. الیکشن لڑتا ہی وہ ہے جس کے پاس فاضل دولت ہوتی ہے. میں جی ملک ریاض کی ایک مثال دیتا ہوں. کراچی میں ابھی بیریا ٹاؤن کی انہوں نے ایک ڈیل نکالی ہے, اور اس ڈیل میں انہوں نے 40,000 ارب اکٹھا کیا ہے, جبکہ پاکستان کا جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ 17,000 ارب کا ہے. باقی آپ خود حساب لگا لیں جی. بالکل جی. وہ جو اقبال نے کہا تھا, سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, پیسے کی کمی کا وجہ نہیں ہے, آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, صرف عذاب عظیم ہے, نظام کا عذاب. اور وہ ہے جو نظام کا عذاب آپ کے ہاں قائم ہے. ورنہ کسی آدمی کے پاس بھی جو پیسے ہیں جو اس نے جمع کیے ہیں اپنی زندگی کے لیے سارا کچھ, ویری گڈ, بزنس کرو, جو مرضی کرو, بٹ پے یور ٹیکسز. یہاں میں اور میری بیوی, یعنی جب سے ہم گزشتہ 31 سال سے اپر 32 سال سے وہ اپر سکیل میں چلے گئے کمائی کے, 50% ہماری انکم جو ہے, مثال کے طور پر اگر $40,000 کا مہینے کا چیک آیا ہے, اس میں سے 22 میرے اور باقی گورنمنٹ کے. یہ ہے حساب ٹیکس کا. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر, یہ صورتحال ہے. سو دیٹ از ہاؤ کنٹریز بیکم گریٹ. تو مجھے معلوم ہے کہ میرے ٹیکس کے پیسے کہاں صرف ہو رہے ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, سارا کچھ. اور اگر کسی جگہ کوئی بے ایمانی ہوتی ہے, کوئی سیاپا پڑتا ہے, I have the voice to be able to talk. I have people who can talk. تو ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن جہاں کہیں بھی کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی؟ وہ نیب کا جو چیئرمین ہے, وہ جو سر سے پاؤں تک ایک عورت کو چومنا چاہتا ہے اور آپ اس کو کچھ کر نہیں سکے, یہ ہیں. اور آپ کے سامنے وہ آپ کے جو جسٹس صاحبان ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو ان سارے لوگوں کے ساتھ ذوالفقار حیدری, ان کا علاج ہے. ڈونٹ وری, انشاءاللہ تعالی دیٹ ول کم. آپ کے سامنے یہ رول ماڈل ہونا چاہیے کہ امام خمینی کس طریقے سے آئے تھے, باہر تھے نا, قوم کو جگایا, بتایا کہ تمہاری دولت جو ہے تم محتاج نہیں ہو کسی کے, روک لینے دو جو بھی روکتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالی آپ پاکستانیوں کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں. گیو می عاصم منیر صاحب, آپ بہت بہادر ہیں, لیکن وی وش کہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کیسے پاکستان کو سیدھی ڈگر پہ ڈالا جا سکتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کا پیکر تھے,
یعنی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے تھے انسانوں کے ساتھ. اگر انہوں نے کوتب علیکم القتال کا حکم دیا تھا تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور چند ہی لوگوں کو جب آپ سیدھا کرو گے، لات و منات و عزا، ان لوگوں کو، یہ جو جج ہیں اور یہ جو باقی کے بدماش ہیں، سارا کا سارا پاکستان سیدھا ہو جائے گا. یہ تو ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے جس خبیث انسان کے. اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ خبیث کمپین کر رہا ہے کہ جی پاکستان میں ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. سید شاہ صاحب, you want to ask a question? Go ahead, please. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. جنرل عاصم منیر صاحب اور جتنے بھی فوج کے جرنیل ہیں جو کہ اگر اسٹارٹنگ فرام 1947 اور ٹل 2023 تو ان کا ایک بڑا رول پلے رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. تو اگر آپ کا کوئی کنیکشن ہے فوج کے ساتھ اس حوالے سے, تو میرا کوشچن ہے پاک فوج سے کہ ان لوگوں کی کوئی جو اسپینڈنگ آڈیٹر رپورٹ ہے وہ پبلک کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ جو ان کا جو بھی ایکسپینڈیچر ہے, جو ان کو بجٹ دیا جاتا ہے, تو یہ اپنے جو اسپینڈنگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں, تو یہ اپنے پروجیکٹس, اپنے اخراجات کے جو آڈٹ ہے وہ پبلک کیوں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ Very right. That's a very good question. And you know the answer. پبلک اسی لیے نہیں کی جاتی کہ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ گھپلے اتنے زیادہ ہیں. یعنی آپ کو اگر یاد ہوگا جب آرمی کے چیف تھے اسلم بیگ صاحب, تو وہ اس لڑکے نے, آج بھی وہ ویڈیو چلتا ہے, وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ آپ نے تو تھیلے بھر بھر کر, سوٹ کیس بھر بھر کر سیاستدانوں کو بھیجے تھے الیکشن لڑوانے کے لیے. سوٹ کیس بھر بھر کے. تو یہ ہر شخص سوال کرتا ہے. طارق شہزاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, طارق شہزاد مرزا صاحب, کہ سب لوگ سیاستدان. دیکھیے آپ, یوم القیامہ جب ہوگا نا, سارے حساب دینے ہوں گے. یوم القیامہ ہے سلطانی نظام کے قیام کا نام. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا تھا, اس نظام کے قائم کر, تو انشاءاللہ تعالی یوم القیامہ کا اس کی طرف اس کی کوشش ہے ہماری. اور پھر آپ دیکھنا کہ کیسے ان لوگوں کو, جنہوں نے پاکستان کو کھایا ہے, لوٹا ہے, فی نار جہنم, ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. I will do that. I will do that. اور ایسا ایگزامپل بنے گا دنیا کے سامنے کہ لوگ کہ, اس لیے کہ میں تو سارے ورلڈ کو فیس کر سکتا ہوں. میں نے اس درد کو سہا ہے نا پرسنلی. میں نے اس درد کو پرسنلی سہا ہے. وہ جو ہجرت کا درد ہوتا ہے, وہ جو ملک کو چھوڑ کر آنا, ماں باپ کو چھوڑ کر, ماں باپ کی قبروں کو, ایک ایک چیز کو. سو انشاءاللہ تعالی دیٹ ول ہیپن. پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جنرل عاصم منیر زندہ باد, جنہوں نے اس سیلاب کو, اس شیطانیت کو روکا ہوا ہے. آپ پوچھتے ہیں میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے, یس, وہ بہت باخبر انسان ہیں, اور ان کے کرنل صاحبان ہر میری تقریر ان تک پہنچاتے ہیں. سو اللہ کے فضل و کرم سے ہی از لسننگ. اور میں تو, جیسے کہ میرا ایمان ہے, آپ کا کچھ اور ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے. تو ہر وہ شخص جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہے, میں اپنے دل سے ان کو اس درجے پہ رکھتا ہوں. ماں سوائے میں نے آواز اٹھائی تھی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف, اور اس کے لیے مجھے ندامت بھی ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مجبوری کے تحت جو کچھ کر رہے ہیں. I did not know that. So جو بھی ہے, اس وقت ہمیں اپنے کمانڈر ان چیف صاحب کے پیچھے چلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی something good will come انشاءاللہ. وہ جو ابھی تک روک کے رکھا ہے, آپ دیکھنا, جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. ایسا طوفان نکلے گا عاصم منیر کہ آپ دیکھو گے. دوسرا جی, یہ جو آرمی کی بات ہو رہی تھی نا, کہ ہر ادارے میں ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے. جیسے انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ تھا جو حامد میر 2011 میں سپریم کورٹ لے کے گئے تھے, تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ لگتا کہاں پہ, لیکن ان کو لگاتے ہیں وہاں پہ جہاں ملکی مفاد کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح اب آرمی ہے, اس کے درجنوں آگے شعبہ جات ہے, ISI ہے, MI ہے,
आगे और इस तरह के अंदर जो विंग होते हैं, तो वो उसको पब्लिक नहीं कर सकते कि हमने ISI में कितने पैसे लगाए, इसमें कितने लगाए। उसका चलिए, सारा रिकॉर्ड जो होता है वो जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पार्लियामेंट में, जो हमारी जहाँ पे सेनेटर और MNA पर मुश्तमिल होती है, तो वहां पे सारा ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है। ये इकॉनमी ही नहीं बल्कि जस्टिस का भी बहुत बड़ा मसला है, सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मसला है। जैसे कि ये जो किश्ती डूबी है, ये जो हर बंदे हैं एजेंट को तकरीबन 20 लाख 30 लाख, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है कि गरीब बंदा कमा के दे दे, उसको तो एक वक्त की रोटी की नसीब नहीं होती। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है जिस पर वो यहाँ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इतना यानी कि अनसिक्योर वो फील कर रहे हैं कि वो पैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल इसलिए सही आपसे है, कह रहा हूँ कि इंसाफ का भी और सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सही है। और वही नहीं, वो जो एजेंट उनको लेकर गए हैं, वो जो 7 कश्तियां चल रही थी, वो उनकी हेल्प भी करना चाहते थे, और ये उनको कहते थे खबरदार करीब मत आओ, क्योंकि उन्होंने कश्ती के नीचे वाले हिस्से में पाकिस्तानियों को रखा हुआ था, जहां पे वो बाहर निकल ही नहीं सकते थे वो बेचारे। सो ये सारा का सारा पाकिस्तानी कबूल करता है, हर चीज कबूल करता है कि किसी किसी तरह से मैं इस मुल्क पाकिस्तान से निकल जाऊं। आप अंदाजा लगाएं कि लोग जिस चीज को, जिस जुमले ने मुझे तड़पा के रख दिया, एक साहब ने मुझे जुमले पे ये लिख के भेजा, हमारे एक बहुत पुराने साथी हैं, जन्नत पाकिस्तान तहरीक के बानियों में से हैं, उन्होंने मुझे ये जुमला लिखा कि डॉक्टर साहब, लोग इस जहन्नम पाकिस्तान में रहने की बजाय समुद्रों में गर्क होने को तरजीह दे रहे हैं। देखिए तो सही कि इस पाकिस्तान की हालत क्या है। सो ये समुद्रों में गर्क आप इस जमहूरियत की वजह से हो रहे हैं। ये जमहूरी तमाशा जो है, जब तक आप पे रहेगा उस वक्त तक खालिदीन फीहा, ये आपके ऊपर ये नारे जहन्नम नस्ल दर नस्ल रहेगी। और जिस दिन आपने ये सुल्तानी निजाम कायम किया, जिसके लिए मैं कोशा हूं, और सिर्फ इतना कि 3000 ऐसे जानिसार मलाइका आ जाएं, तो आप देखिएगा व्हाट वी विल डू। इसी अंदाज से रेगुलरली टेक होम मैसेज आपके पास ये है, अपने अपने मकाम पर जिस जिस जगह हो जाकर अपनी इस जिम्मेदारी को समझो, जाकर एक बात कहो, सुल्तानी निजाम, सुल्तानी निजाम, हमें निजात दिला दो जमहूरियत से, जमहूरियत से निजात दिला दो या अल्लाह, हमें जमहूरियत से निजात दिला या अल्लाह, हमें इन सियासतदानों से निजात दिला। सुल्तानी निजाम हमने कायम करना है। 150 जितने आदमियों को एक दिन में आप ये तबलीग कर सकोगे, शायद उनके अंदर कोई ऐसे बहादुर निकल आए जो इस राज को समझें, ये जमहूरियत ही अजाब है, अजाब अजीम, निजाम का अजाब। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बहुत क्लियर आ रही है जी, बहुत 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 शुक्रिया। इरशाद फरमाइए। सर मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, और थोड़े दिन पहले ही आपसे मुलाकात हुई है। और पहले मैं आपकी वीडियो देखता था, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको जो है जैसे एक लीडर के तौर पे मानूं, क्योंकि यहाँ पे निज़ाम ऐसा चल रहा है कि डर का एक फिजा कायम है, हर जगह पे लोग डर रहे हैं, और डर के मारे कुछ मतलब उनके मुंह से ऐसा लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा कि यार हम क्या करें क्या ना करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आप ये सियासतदान का ये जो निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है कि बहुत ही बुरा है सर। मैं इस बात पे एग्री हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा सर। मोहम्मद कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ही मैंने आज आपकी पहली बार सूरत देखी, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से साइकाइट्रिस्ट हूँ, शक्ल देख के मैं अंदाज़ा लगाता हूँ किसी अंदाज इंसान के अंदर क्या चीज़ है, उसका ब्रेन क्या है। आपको देखते ही मैं भांप गया कि आप म्यूजिशियन हैं और मौसीकार हैं, और आपने अपना तारुफ भी कराया था मुझे, और फिर जी जी आपका ये मैंने घर अभी देखा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, आपका ये दौलत खाना मेरा दौलत खाना होगा। आई विल बी देयर विद यू, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस इनकलाब के लिए जो कोशा हैं, आपका इसमें शमूलियत जो है मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। जीते रहो कासिम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखा मैंने सही कहा ना कि शकील सालिक साहब, आप हम म्यूजिशियन को तो ऐसे पहचानते हैं, उसकी शक्ल पे लिखा होता है। सर मैं स्टार मेकर में हूँ, और ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन ये कि जहाँ तक भी हो सके कि मैंने टक्कर दी है सबको, एक दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बाकी
کہ لوگ کوئی پاکستان والے سمجھے نہ سمجھے، لیکن اپنی طرف سے میں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور یقین کریں سر جی ہر کنٹری کے لوگ تھے اس میں، اور آپ یہ بھی کہ ہر کنٹری کے وہ اس اسٹار میکر پہ آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان سب کو ٹکر دی ہے سر جی. میں اس بات پہ خوش محمد تھا، قاسم مطلب صاحب میں نے اپنا آپ گڑھ مہاراجہ سے ہو نا؟ جی جی بالکل جی، میں دربار حضرت سلطان باہو گڑھ مہاراجہ سے ہوں، واہ واہ، سلطان جنوبی پنجاب کا ایک ضلع بالکل جنگ جو محبت کا ایک نام ہے ہیر رانجھا کا، ہائے تو ہائے میں ہائے. اسی ضلع سے ہوں. میرا بچپن روزانہ صبح کی واک میرے گھر سے، جو جھنگ میں میری خالہ کا گھر تھا، وہاں سے ہیر رانجھے کے مزار تک جاتا ہوتا تھا. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو میری عمر 12 برس تھی، 12-13 سال. سو ہیر رانجھے کی جو قبر تھی وہاں پہ جانا. پھر جب میری شادی ہوئی تو اپنی بیوی کو بھی وہاں لے کر گیا تھا دکھانے کے لیے اس کو وہ مزار. سو یہ سرزمین ہے. سید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیر سنا دیں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں سید شاہ صاحب. سر جی میں آپ سے غلام علی صاحب کا ایک جو انہوں نے گایا تھا تو میں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آدھی رات کو یہ دنیا والے واہ جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، واہ ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں، کرتے ہیں محبت سب ہی مگر ہر دل کو صلہ کب ملتا ہے. آتی ہیں بہاریں گلشن میں، آتی ہیں بہاریں گلشن میں، ہر پھول مگر کب کھلتا ہے، کرتے ہیں محبت سب ہی مگر. بہت بہت شکریہ سر. واہ 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 واہ، کیا کہنے. اور بھیرویں کی ایسی مشکل جگہ ہیں جہاں پر آپ نے ایسی نئی اختراعات کی ہیں اور اتنی اسپونٹینیسلی کی ہیں. کیا کہنے. بہت خوب، جزاک اللہ. جیتے رہیے. جی سر، میرا تعلق آرمی سے بھی رہا ہے. میں ایز اے بٹ مین کافی عرصہ کام کیا ہے میں نے، اور میں نے ایک چیز بھی یہ بھی نوٹ کی ہے کہ جب تک دنیا کا چاہے کوئی بھی کیپٹن ہونا، وہ جب تک پاکستان آ کے کوئٹہ میں آ کے وہ اپنی ٹریننگ مکمل نہیں کرے گا نا، وہ کبھی بھی میجر کی پوسٹ پہ نہیں جا سکتا. یہ پاکستان کو ایک اعزاز حاصل ہے، اور یہ بالکل. لوگ ہمیں اتنی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے دیکھا ہے، میں نے یہ پورے پاکستان کو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے ہر مشکل حالات میں بھی میں نے دن گزارے ہیں سر جی. تو آپ سے سر بہت مجھے شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اور بہت جی جی شکریہ کہ آپ نے ہیر گائی. اور جی بہت میں اسی کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اور کوئی بہن بیٹی کوئی کچھ بات کرنا چاہیں؟ جی، کوئی صاحب بات کرنا چاہیں؟ اب میں اجازت چاہوں کہ وی کین وائنڈ دس میٹنگ. کسی کو کچھ کہنا ہے پلیز؟ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اور آج کی میٹنگ جو ہے اس خوبصورت جملے پہ اختتام کو پہنچ رہی ہے جو وارث شاہ کی ہیر میں آپ نے پڑھا ہے کہ عشق باج کوئی کم نہیں ہوندا تے بغیر عشق کے کوئی کام، سب کام، ہر کام جو ہے اس کی ابتدا عشق ہے. سو یہ ہے وارث شاہ کی ہیر فاطمہ کا باجی پیغام. کچھ کہنا چاہ رہی ہے جی، فاطمہ باجی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. فاطمہ جی، فاطمہ. جی تھینک یو سو مچ سر. آپ کا تھینک یو کرنا تھا میں نے کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا آج اور سلطانی نظام کے بارے میں ہمیں مزید آگاہی فراہم کی. میں اپنے تمام بھائیوں سے بحیثیت ایک عورت اور بحیثیت جنت پاکستان پارٹی کی ایک ممبر ہونے کے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے کردار کو بلڈ کیجئے تاکہ سلطانی نظام کے لیے آپ کام کر سکیں. دوسرا میرا آپ سے یہ التجا ہے میری کہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی شامل کیجئے.
शाबाश اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے رفیق ہیں. تو سلطانی نظام کے قیام کے لیے آپ اپنی عورتوں کو امپاور کیجئے, اپنی بیٹیوں کو امپاور کیجئے, اپنی عورتوں کو امپاور کیجئے, اور ہمارے نظام کے قیام کے لیے ان کو اپنے ساتھ شامل کیجئے, انہیں بالکل نظر انداز مت کیجئے. بس یہ کہنا بالکل چاہوں نظر انداز نہیں, سن رہی ہے نا آپ نے, بالکل نظر انداز نہیں, ساتھ ہیں ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ, ایوری باڈی از ود اس, اور انشاءاللہ تعالیٰ ویری گڈ فاطمہ, ہماری خواتین کو ضرور شامل کیا کیجئے ساتھ. Thank you so much. Thank you so much, Fatima. Anybody else wants to say anything? Okay. So we are now closing the meeting. Thank you. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.